اس کو ہاؤ ٹو کنٹرول، کیسے کنٹرول کریں. حیات کو رخصت کیا، پردے کو رخصت کیا، کپڑوں کو رخصت کیا، زنا کو عام کیا، نکاح کو رخصت کیا. دنیا جہنم بن چکی ہے. فحشاء اور منکرات کا بلندہ ہمارے بزرگ تو فرماتے تھے ہم لوگ ٹائم بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کب یہ پھٹے گا کہ قیامت اٹھائے. اب اللہ قرآن میں علاج بتا رہے ہیں. قیامت تک جتنی منکرات آئیں گے، فحشاء آئیں گی، کھلی بے حیائیاں آئیں گی، بدکاریاں آئیں گی، سب کا علاج بتا ہے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. روزانہ قرآن میں سے کوئی حصہ پڑھا کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ. روزانہ تلاوت کرو. علماء ایک پارے سے کم تلاوت نہ کریں. سفر میں، حضر میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا تھا، روزانہ 4 بیان فرماتے، بڑے بڑے مجمع کو خطاب کرتے ہیں، تو آپ کو تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے؟ جی نکال لیتا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ روزانہ 16 پارے ایسے پڑھتے. ہمارے تبلیغ کے بزرگ ایسے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. پہلے تو قرآن پڑھو، دل صاف ہو جائے گا. نمبر 2 واقم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرو. اب سوال ہوا کہ نماز کی پابندی کیوں کریں؟ کیا ہوگا نماز سے؟ اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہوگا، ان کو آرڈر دینا ہے. ہمارا کام عمل کرنا ہے، غلام کا کام غلامی کرنا ہے، آقا کا کام آرڈر کرنا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کرو اس بنا پر کہ فحشاء کھلی بے حیائیوں سے بچ جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے، صغیرہ سے بچ جاؤ گے، کبیرہ سے بچ جاؤ گے. اس بنا پر نماز پر اگر دنیا آ جائے یہ تمام بدکاریاں ختم ہو جائیں گی. کیسا اچھا علاج بتایا. خرچہ ہے نہیں ہے، محبت نہیں. آج کل ہمارے اندر محبت نہیں، دلوں میں جوڑ نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز. باجماعت نماز پڑھو. حدیث پاک میں فرمایا جتنی صفوں کو درست کرو گے اتنا تمہارے دل درست ہو جائیں گے، اور باجماعت نماز پڑھو، تمہارے اندر اجتماعیت اور اتحاد کی شان پیدا. اب یہاں نماز چھوڑ دی اور اتحاد کا بڑا بانر لگا دیا، اور یونٹی وہ یونٹی کے بورڈ کے نیچے دنیا بھر میں جھگڑے ہو. پیسے کے بارے میں پیسہ کیا ہے؟ لڑائی شروع. ہمارے دعوت کے کام میں پیسے کا مسئلہ ہے، لڑائی ہو. للہ فلہ کرو، نکالو، خرچہ کرو. دین کی قدر کب آئے گی؟ جب ہم خرچ کرنے والے بنے. جب ہمارا مال لگے گا، ہماری جان لگے گی، پھر دین کی قدر ہو جائے گی. انگلی کٹائی کبھی ہم نے دین کے لیے. یہ اللہ کا کرم ہے، بیچارے علماء محنت کرتے رہتے. تو عرض کر رہا تھا کہ پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ پاک دامن رہنا کیسے؟ راستہ بند کر دیا. آنکھ پہ کنٹرول، کان پہ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول، جسم پہ کنٹرول، سب کام پہ کنٹرول، سب چیزیں کنٹرول، اور جوانی کا جذبہ. اب کیا کریں؟ اسلام نے جذبات کو کچل نہیں ڈالا، اس کو صحیح موڑ دیا ہے. اور وہ موڑ کیا جانتے ہو؟ فرمایا نکاح کر لو. کیا کر لو؟ نکاح کر لو. کیا ہوگا بھائی نکاح سے؟ حدیث سنا تھا.
فرمایا معاشر الشباب، مسلم میں بھی ہے یہ روایت، اور یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح میں ذکر کر فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوان لوگوں، شادی کب کرتے ہیں؟ بڈھے پہ کر دیں کیا؟ نوجوانی میں کر دیں. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اب علماء کی توجہ چاہتا ہوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جلدی نکاح کرے. اب طاقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فائنانشیل طاقت، ایک فائنانشیل طاقت ہے، جیب میں پیسہ ہے، اب بیوی آئے گی، یہ جوڑا پسند آیا دلائیے، جیب میں ہے نہیں تو کیا دلائے، خرچہ بھی دینا ہے، کیسے دے گا؟ پہلے اکیلا پہن اوڑھ کر مزہ کرتا تھا، اب جو ہے چار ہاتھ میں کھچے ہوں گے، کھلا لو گے، سب کا خرچہ ہوتا ہے. تو فائنانشیل طاقت بھی ہونی چاہیے اور فزیکل طاقت بھی ہونی چاہیے. دونوں طاقتیں شادی کی. خرچہ کہاں سے لائیں؟ خرچہ مانگا کس نے؟ ہاں، خرچہ کس نے مانگا؟ کون سی حدیث میں اتنے لاکھ روپے خرچہ کرو؟ کس نے بتایا؟ منڈپ اتنا بڑا بناؤ؟ کس نے بتایا؟ یہ مسجد نہیں، مسجد میں پنکھے موجود، مسجد میں لائٹ موجود، مسجد میں صفے موجود، مسجد میں مائک موجود، بارش ہو رہی ہو کوئی پرابلم نہیں، اپنے کتنے آرام سے بیٹھے اللہ کے گھر میں. اس سے اچھی شانتی کوئی جگہ نہیں مل سکتی. مسجد میں نکاح کرنا مسنون ہے. زیادہ تر نکاح سرکار نے مسجد نبوی شریف میں پڑھائے. اللہ کے گھر میں برکت بھی ہوتی، دعائیں بھی ہوتی، فرشتوں کا وجود بھی ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. ذکر اللہ ہو رہا ہو، ذکر رسول ہو رہا ہو تو اللہ کی رحمت برستی. جب بھی ذکر نکاح کرو، کیا فائدہ ہوگا پھر بتا. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. وجہ ہے احسان سرکار. فإنه أغض للبصر. نکاح ہوا، نگاہیں جھک جائے گی. آپ کا یعنی شوہر کا بیوی کے ساتھ ایگریمنٹ، کانٹیکٹ یہ ہے کہ اب کسی غیر پر پہلے بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، اب بالکل اب میرے پاس دیکھنے کے لیے بیوی موجود ہے، میں غیر کو کیا میں اس کا حق ادا کروں. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. نگاہیں پہلے کام کرتی، بعد میں آدمی برائی میں مبتلا. کچھ لوگوں نے کہا
اقتدار سے کچھ نہیں ہوتا. قلم اور کردار سے کچھ نہیں ہوتا. بہت لمبی تقریر ہے اس پر، لیکن خالی اتنی بات بتاتا ہوں کہ پہلے زبان اور قلم حرکت میں آتی ہے، پھر تلوار حرکت میں. زبان کا کام پہلے، قلم کا کام پہلے. اور اللہ کے دین کی دعوت لسانی بھی ہے اور قلمی بھی ہے، تحریری بھی ہے، تقریری بھی. دلائل ہے حضرت مولانا کتاب کو اپنا تعمیت نامہ بھی سنا. یہ ختم کر دیتا. تو فرمانی کا کرو، تھوڑی سی بات کرو تاکہ وہ جو عنوان لگایا تھا کہ کیا بدعت ہے کیا سنت ہے وہ پتا چلے. لڑکی والوں کے ذمے شرعاً کھلانے کی ضرورت. یہ بات الگ ہے کہ آج حضرت مولانا اقبال صاحب نے سب مہمانوں کو دعوت دی، دور دور سے حضرات تشریف لائیں تو یہ شوق سے کھلائیں، بات الگ. شریعت نے لڑکی والوں پر کھانا لازم نہیں کیا. اور کیا گیا؟ اب رہ گئے لڑکے والے. لڑکے والوں کو کیا کرنا ہے؟ لڑکے والوں کا ایک کام یہ ہے کہ پیغام دیں، منظور